میرے ساتھ نعمان بھائی موجود ہیں. جس گھر میں اس وقت میں موجود ہوں اس گھر میں چند روز میں خوشیاں آنے والی ہیں، لیکن بدقسمتی سے 2 ماہ قبل اس گھر میں ان کی ماں کو ان کی بیوی نے اپنے دیور کے ساتھ مل کے اور ان کے بہنوئی کے ساتھ مل کے جس بے دردی سے ان کی جان لی، ایک ایسی کہانی، ایک ایسا جرم، ایک ایسا کرائم جس کو جیسے ہی سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئی، حقائق سامنے آئے تو ہر کوئی پریشان ہے کہ اعتبار کریں تو کریں کس پہ. ان کی بیگم جو کہ 2 سے 3 روز میں جن کی ڈلیوری بھی ہے، لیکن 3-4 روز میں جیسی ڈلیوری ہوگی تو پولیس ان کو گرفتار کر لے گی. ان کی بہن وہ بھی حاملہ ہیں اور ان کے پاس ہیں اور ان کا بہنوئی اس وقت جیل میں ہے، انہوں نے خود پکڑوایا. اس کیس کو 2 ماہ کیسے لگے اس کی گتھی سلجھنے میں؟ 19 فروری کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ واش روم میں گری ہیں تو آپ گھر آ جاؤ. میرے بہنوئی بتاتے ہیں. راستے میں مجھے پھر فون آ جاتا ہے کہ آپ منشی ہاسپٹل آ جاؤ. منشی ہاسپٹل پہنچتا ہوں، 10 منٹ کے بعد ایمبولینس بھی آ جاتی ہے. میری والدہ کے منہ پہ کپڑا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس کو میں 3-4 گھنٹے پہلے چھوڑ کر گیا ہوں، ہنسی خوشی میرے ساتھ فون پہ بات ہوئی ہے، تو میری ماں کے منہ پہ کپڑا کس نے ڈالا. چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. اندر جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ والدہ یہ فوت ہو گئی ہیں آپ کی، یہ تو گھر پہ ڈیتھ ہو گئی تھی. کچھ اور بھی بتایا انہوں نے کہ کنڈیشن دیکھ کر میری والدہ کی، جس طرح فیس پہ کافی بلڈ لگا ہوا تھا، سر پہ چوٹ تھی جو بلیڈنگ رک بھی نہیں رہی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد بھی، ہاتھ پہ یہ سارا کالا ہو گیا ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ. تو ڈاکٹر ان کی کنڈیشن دیکھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ واش روم کا نہیں کیس لگ رہا ہے، یہ مجھے کچھ اور میٹر لگ رہا ہے. تو یہ پولیس کیس ہے، یہ واش روم والا نہیں لگ رہا. تو میں اپنے بہنوئی سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ ڈاکٹروں کی بات کا جواب دو، وہ کیا کہہ رہے ہیں عثمان بھائی. تو مجھے سائڈ پہ ہو کے کہتے ہیں کہ سارے تانوں پیسے مٹھورن دے چکراں وچ نے، انہاں دی گلاں تے یقین نہ کرنا. تانوں میں دسنا کہ امی واقعی واش روم 'چ ڈگے نے. تے منوں حمزہ نے بلایا فون کر کے، تے نعمان بھائی میں خود دیکھا واش روم دے ارد گرد کافی بلڈ لگا ہوا سی. تے انہاں دی گلاں 'چ نہ آنا، انہاں نوں دسو. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں جی، پھر دوبارہ پوچھتے ہیں تو بیٹا ان کا؟ میں کہتا ہوں ہاں میں بیٹا ہوں، یہ میری حقیقی والدہ ہے. تو میں کہا یہ بھائی واش روم میں گرے ہیں، میرا بہنوئی ہے، میں نے اس کو اپنی بہن دی ہوئی ہے بھائی، اس سے بڑا یقین کا رشتہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میری بہن کے گھر بچہ بچی ہونے والا ہے. تو میرے بہنوئی کے ساتھ جس طرح کی میری معاملات تھے، ہنسی خوشی ایک بھائیوں والا ریلیشن تھا، میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میرے ہی ناک کے نیچے میری بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. یہ تعلقات آپ کی والدہ کو کب پتہ چلا جس کے بعد وہ دشمن بن گئے؟ ہاں جی، میری والدہ کو فروری کے مہینے میں یہ پتہ چلا. نہ میری بہن کو پتا تھا کہ اس کا شوہر کے ساتھ اس کے شوہر کی میری بیوی کے ساتھ دوستی ہے، نہ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی کے، کیونکہ میں آفس گیا، رات کو گھر آیا، ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا. میں اپنی بیوی پہ کبھی اس طرح شک بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری بیوی جو تھی وہ مجھے تو 10-11 سال سے پسند کرتی تھی. تو میں تو اس کی پسند تھا. تو پھر میں کس طرح سوچ سکتا ہوں کہ جو مجھے اتنا پسند کرتی ہے وہ میرے ساتھ اس طرح غلط کر سکتی ہے. میں اپنی والدہ کی تدفین کر دیتا ہوں اگلے دن. تدفین کے بعد اسی دن رات کے ٹائم میرے جو اسٹیپ فادر ہیں ان کو عثمان ایک ریکارڈنگ سناتا ہے. عثمان آپ کا بہنوئی؟ وہ بھی ملزم ہے اس میں. وہ ایک ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں میری بیوی اور حمزہ کی ایک آواز ریکارڈ ہو رہی ہے کہ حمزہ میری بیوی سے کہتا ہے کہ پنجابی میں کہ بھابی بندے دا ارینج کدو کریں گی، بندہ ارینج کر کے دے. تو آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں گھر جاؤں گی تو بندے کا ارینج کر کے دوں گی. اب اس کا پتہ نہیں کیا سورس ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر جاؤں گی بندے کا ارینج کروں گی، یہ مجھے گھر نہیں جانے دے رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ چھیلے تو جانا. تو آگے سے حمزہ کہتا ہے ہم نے بندے کا ارینج کر لیا ہے. وہ کہتا ہے اسے ہم مار کے اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے. تو نے بھی اپنی بات پہ پکے رہنا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، تو بھی سکھی میں بھی سکھی. عثمان جو آپ کا بہنوئی تھا اس نے آپ کو خود ہی موقع دیا؟ ہاں، فادر کو یہ ریکارڈنگ سنائی، ان کے موبائل میں شیئر کی تاکہ ان کا مائنڈ میری بیوی اور آپ کے بھائی پر چلا جائے. اور انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی، انہوں نے خود بتائی کہ میرے پتر نے تیری ماں کا قتل کیتا ہی. انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد ہم نے جا کے یہ گھر کے اندر ایک مہمان ہمارے آئے، کیونکہ یہ میری والدہ کا کمرہ ہے. ڈیتھ کے بعد بھی اور کلوں والے دن ہم اس کمرے سے باہر نہیں آئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری والدہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی تھی. اب ہماری والدہ ہمیں اس کمرے میں نظر نہیں آ رہی. جو ساتھ والا خون آلود کمرہ تھا، انہوں نے بیڈ کا گدا بھی الٹا کر دیا تھا. جو بیڈ شیٹیں تھیں، 3 تکیے تھے، ایک گدا بھی تھا، انہوں نے گھر کے اندر نا بالکنی میں سارا پھینکا ہوا تھا کہ دیواروں پہ خون لگا ہوا تھا، چھینٹیں پڑے ہوتے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا. بیڈ کی چادر بھی میری بیوی نے چینج کر دی ہوئی تھی.
وہ جس طرح سارے حقائق سامنے آتے ہیں، کلوں والے دن میری بیوی سارا کچھ مان جاتی ہے، مجھے خود بتاتی ہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں اس بچے کی قسم کھا رہی ہوں کہ اس طرح کی غلیظ عورت ہے کہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اس کو آسمانی کتاب کی جھوٹی قسم کھا رہی ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ میں اس کی ریکارڈنگ سن چکا ہوا ہوں. یعنی کہ عثمان نے ریکارڈنگ سنائی آپ کی بیگم کی اور آپ کے بھائی کی، ہاں جی، جو اور آپ کی بیگم نے ان دونوں پہ الزام لگا دیا. جو کھیل عثمان نے کھیلا نا، ان دونوں نے کیا، وہی میری بیوی نے کھیلا کہ ان دونوں نے کیا. اب میں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا ہوں. مجھے کہتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے عثمان نے اور حمزہ نے امی کا قتل کر دیا. میں کہا اچھا تو نے کچھ کہا نہیں؟ کہتی میں ان کے پاؤں پر گئی، ان کے اگر روئی کہ میری امی کو نہ مارو، اور انہوں نے بولا کہ اگر چپ کر کے سائڈ پہ ہو جا، اگر بیچ میں تو نے تنگ کیا تو اس کے بعد تیری باری ہے. تو مجھے کمرے میں بند کر دیا. میں کہا کون سے کمرے میں؟ کہتی جو ہمارا روم ہے. میرے گھر کے اندر 3 کمرے ہیں اور تینوں کمرے چیک کر لیں، کسی کو بھی باہر سے لوگ نہیں لگتا، سارے کمروں کو اندر سے لوگ لگتا. یعنی آپ کی والدہ کے جو قاتل ہیں وہ خود ہی آپ تک پہنچے، جی. ان کی گفتگو، ان کے الفاظ، ان کی جو بھی لوازمات آپ کو فراہم کر رہے تھے وہ. میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ بیوی میری نے سب کچھ بتا دیا، اس کی ساری بات چیت سن لی. ماموں میرے بولے موقع پہ پاس ہے، ماموں کہندے تو تے ایک تھپڑ دی مار تھا، تو جس طرح تیرا پیٹ ودیا ہے، تو حاملہ ہے تو پیٹ دے بال گرتی، تو ویسے مر جانا ہے، قاتل تے اپنا ثبوت نہیں چھڑتا، تو تینوں انہوں نے کیوں چھڑتا؟ تو آگے سے کہتی مجھے نہیں پتا مجھے انہوں نے کیوں چھوڑ دیا. میں کمرے میں بند ہو گیا. اچھا جس کمرے میں اسے بند کیا بھائی، اس کمرے سے باہر جانے کا ایک اور راستہ بھی ہے، دروازہ. اگر یہ بات جانا چاہتی تو اس دروازے ساتھ نہ ہوتی تو یہ اس دروازے سے باہر بھی جا سکتی تھی. پھر 3 دن تک میری بیوی نے یورن بیگ لگوائی رکھا. میں اپنی والدہ کے جنازے پہ بیٹھ کر رو رہا ہوں. 2 دن میں لگاتار روتا رہا ہوں جب تک مجھے یہ کسی حقیقت کا نہیں پتہ چلا. تو میری سالیاں مجھے کہتی تھیں، اگر میں ان سے پوچھتا تھا نا کہ انیلا کہاں گئی ہے، تو کہتی تھی وہ ہاسپٹل گئی ہے، فلانے ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا، نومی بھائی فلانے ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تیرا بچہ اور تیری بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بچے گا. وہ آپ کے لیے بھی ایک چیلنجنگ بن گیا، پریشانی مزید. میں بھائی پھر رونے لگ گیا کہ میری امی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، تو میرے جو اولاد ہے وہ بھی خطرے میں ہے. تو ایک ڈرامہ تھا سارا الگ، میرا پورا سسرال شامل ہے اس میں، میری سالیاں بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ خون آلود کپڑے تک وہ خود پھینکتی رہی ہیں باہر جانے کے بہانے. اس کو ان 3 لوگوں کا آپ کی والدہ سے مسئلہ کیا تھا؟ میری بیوی کا جو مسئلہ ہے اس کا، تو میری بیوی جو تھی نا، میری والدہ کو ایک جو ہوتا نا کہ جس طرح ایک ماں کا درجہ، ماں کا رتبہ، وہ میں کہہ کر اسے کام کرواتا تھا کہ کہنا تو اس نے کرنا، کر دیتی تھی، میں کہہ کر کرواتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں وہ میری والدہ کا دھیان نہیں رکھتی ہوتی تھی. میری والدہ مجھے بتاتی تھی، میں آ کے اسے کہتا تھا. میں نے آج تک 8 مہینے کی شادی میں کبھی تک آج تک میں نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. بہت کچھ ہم ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن آج تک میں نے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. میں اسے کہتا ہوتا تھا کہ یار جس دن میں نے تجھ پہ ہاتھ اٹھا دیا نا، میں ساری زندگی تیرے پہ ہاتھ ہی اٹھاتا رہوں گا. تو میری ماں نے میری اس طرح کی تربیت نہیں کی. تو میری ماں کا خیال رکھا کر، میں تیرا شوہر، میں تجھے خود کہہ رہا ہوں، تو مجھے نظر انداز کر دیا کر، مجھے کھانا بھی ٹائم پہ نہ دیا کر، میرے جیب میں پیسے ہوتے ہیں میں باہر سے کھا لیا کروں گا. یار میری امی میری جان گئی ہوں، تو صرف میری ماں کا خیال رکھ، میں تیرے تو راضی ہوں. میں اللہ نے بھی کہاں گا میں تیرے تو راضی ہوں، تو صرف میری ماں کا خیال رکھ، وہ ڈائٹ کا خیال رکھ، وہ میڈیسن کا دھیان رکھ، ان کسی چیز کی کمی نہیں. میں اس کو کہ ہر چیز اس کو دے کر جاتا تھا، کوئی ایسا حقوق نہیں ہے جو اس کا میں پورا نہیں کرتا تھا. اس کو بہت اچھے طریقے سے میں نے رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اندر ہی اندر میری ناک کے نیچے میرا ہی درخت کاٹ رہی تھی، اور اس نے میرا درخت کاٹ بھی دیا. حمزہ آپ کا اسٹیپ بھائی گھر میں ہی رہنا، گھر میں تھا، وہ تو اپنے منہ سے ماننا نا. جب میری بیوی نے اپنے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا، ہم بتا دیا سارا کچھ. حمزہ کو تھوڑی پتا تھا کہ میری بیوی اس کے سارا کچھ مان چکی ہے. پھر میرے ماموں اور میرے اسٹیپ فادر نے اندر حمزہ کو لے کر گئے کمرے میں، خون آلود والے کمرے میں، سب کو باہر نکال کر اس کے ساتھ علیحدگی میں تفتیش کی، اور اسے بولا کہ یہ ریکارڈنگ سنائی حمزہ کو اس کی کہ اے دیکھ سارے کو تیری ریکارڈنگ بھی آ گئی. اس کو یقین دلایا کہ ہمیں پتہ چل گیا تو قاتل ہے، اور اسے کہا کہ اسی تیرے پیو نے بڑے ترلے منتیں کیتے نے میرے ماموں دے، تو تینوں چھڑ دیاں گے جے تو حقیقت دسیں گا. تو وہ کہتا ہے جی میں نہ رل کے ماں کا قتل کیتا. وہ میری امی کو ماں کہتا تھا. وہ چھوٹا سا تھا جب ہمارے پاس آیا تھا، چلا گیا تھا واپس 6-7 سال کا. میری شادی پہ ہمارے پاس رہنا شروع ہوا تھا ہمارے ساتھ، پہلے ہمارے ساتھ نہیں رہتا تھا. تو کہتا ہے میں صرف ماما دیاں لتاں ہی پھڑیاں ہاں سن، کیونکہ وہ لتاں بڑیاں چلا رہی سی، سارے کو ہاتھاں چ نکل رہی سی، تو میں لتاں پھڑیاں ہی. تو عثمان نے منہ تے تکیا، اپنے منہ سے بتا رہا ہے، پولیس والوں کو بھی ایسے ہی بتایا اس نے کہ عثمان بھائی نے منہ تے مکے مارے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی اس نے، میری ماں کے ناک پہ مکے مارے، سر پہ ڈنڈے مارے، کرنٹ لگایا، منہ پہ تکیے رکھ کے وہ بیٹھ گیا. میں
ساری اس کی بات سن لی تو اسے پوچھا یار وجہ کی سی کہ میری بیوی نے کیوں قتل کیتا, عثمان نے کیوں کیتا. کہندا عثمان نے اس لیے کیتا, انہیں کہنے تویت اگے کر کے اپنی دھی میں نہ ویاہ تھی. جب کہ میری بہن کا رشتہ لینے کے لیے خود ترلے کرتے تھے میری والدہ کے, ہم سب کے, میری بہن بھی انہی کے خاندان میں شادی ہوئی ہے, میری بہن کے تھرو ہم شادی نہیں کرتے تھے تو کر دی. والدہ رکاوٹ کس چیز میں تھی؟ ان دو تینوں کا کوئی معاملات چل رہے تھے جو کہ ایک گھر میں اصل میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی؟ اصل میں جو میری والدہ کو انہوں نے ختم کیا اپنا عیب چھپانے کے لیے, اپنا گناہ چھپانے کے لیے, کہ میری والدہ کو علم ہو گیا تھا میرے بہنوئی کی, میری مسز کی آپس میں دوستی کا علم ہو چکا ہوا تھا. میں نے اپنی بیوی کا موبائل نہیں دیا تھا. حمزہ اپنے منہ سے بتاتا تھا کہ جب آپ آفس میں چلے جاتے تھے میری بیوی جو ہے حمزہ کے موبائل سے اپنی پیچھے ماں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے کرتی تھی. اس نے یہاں تک بتایا کہ آپ کی جب ہم ماما کو قتل کرنے کی بات چیت کرتے تھے اس میں مشاورت آپ کے سسرال والوں کی بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو عثمان گھر میں آتا تھا, میری امی نشے میں حالت میں یہاں پہ لیٹی ہوتی تھی کیونکہ اس کو نیند کی گولی دی ہوتی تھی. یہ پیٹی کے پاس باہر صحن میں کرسی پہ بیٹھ جاتا, عثمان اندر جا کے کنڈی لگا لیتا تھا. یہ سارا کچھ معاملات فروری کے مہینے میں, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. کب سے ان کی آپس میں فرینڈ شپ ہوئی, کیا ہوا, میری ماں کو پتہ چل گیا, انہوں نے میری ماں کو مار دیا. نعمان بھائی جب ان دونوں کو تینوں کو پکڑوایا اس سے پہلے آپ پوسٹ مارٹم کی طرف گئے, پوسٹ مارٹم تک کیسے کامیاب ہوئے؟ پولیس کی آپ نے مدد لی, کس طرح پہنچے؟ جب مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا نا, میرے اوپر اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کس سے بات کرنی ہے, کیونکہ میرے ہی گھر میں میرے اپنوں نے ہی میری ماں کا قتل کیا. تو میں نے صرف اپنے بھائی کو ساتھ رلایا, میں نے اپنے ماموں کو, اپنے اسٹیپ فادر کو کسی کو کچھ نہیں بتایا. اپنے بھائی کو ساتھ لایا. سب سے پہلے ہمارے اسلام پورہ تھانے میں ایس ایچ او صاحب آسم صاحب ان کے پاس گیا ہوں, ان کو جا کے سب کچھ بتایا کہ سر اس طرح یہ تیسرا دن ہے, یہ مجھے پتہ چل گیا میری والدہ کا یہ قاتل ہے, ایک مجرم منہ سے مان رہا ہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ جو جرم ہے وہ قبر میں ہے, قانون اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. میں قانون تو اب نہیں پڑھا ہوا. ایس ایچ او صاحب نے بولا, تو انہوں نے بولا اب آپ کی والدہ کی قبر کشائی ہوگی. میں وہاں پہ روتا ہوں کہ سر اور کوئی راستہ نہیں ہے. کہتا نہیں بیٹا یہ ہونا ہے. میں اپنا وکیل ہائر کرتا ہوں, علاقہ مجسٹریٹ سے 1-2 تاریخیں پڑتی ہیں تو میری والدہ کی قبر کشائی کے آرڈر ہو جاتے ہیں. 16 مارچ کو میری والدہ کی قبر کشائی ہوتی ہے. میں نے ان ہاتھوں سے دوسری دفعہ اپنی والدہ کو بھائی قبر میں اتارا. میں اور میرے بھائی نے, میری والدہ کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اور اس جسم کے سارے تشدد کے نشانات ویسے ہی تھے. قبر کشائی کے وقت چہرہ وغیرہ سب کچھ بالکل ٹھیک جیسے بتا رہا ہوں. چہرہ مجھے یہاں تک ڈاکٹر نے بولا تھا پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے, جب میں فیس جمع کروانے گیا, پوسٹ مارٹم کی کوئی سرکاری فیس ہوتی ہے, تو مجھے بولا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو پریکٹیکلی کرتے رہتے ہیں, کیا حالت ہوگی؟ ویسے تو یہ اللہ کا تو انسان کا معاملہ ہے, لیکن آپ پریکٹیکلی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا بھائی 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے, تو یہ پیسیز میں ہوں گی آپ کی والدہ, تو کیڑے سنڈی ہیں یہ چل رہی ہوں گی اندر. کہتا یہ ہو جاتا اندر. تو اس میں اپنے اللہ سے سونے اللہ سے صدقے جاؤں, کوئی سمیل نہیں تھی وہاں پہ. میری والدہ جیسے گئیں ویسے ہی باہر تھیں, واپس قبر سے آئی ہیں. میں نے ڈاکٹر کو تصویر دکھائی, انہوں نے تصویر دیکھ کے بولا کہ ہاں آپ کی والدہ کا چہرہ یہی ہے. میری والدہ کا چہرہ بھی ویسے ہی تھا. میں نے دور سے اپنی والدہ کو دیکھا, میں نے بھرایا, ان کے آگے گرایا, ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا, ان کی ٹھوڈیوں کو ہاتھ لگایا, ہاتھ جوڑے کہ ایک جھلک مجھے میری ماں کا چہرہ دیکھنے دو. انہوں نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے. دور سے چھپ کے میں نے اور میرے بھائی نے میری والدہ کا یہ حصہ دیکھا. میں نے اپنی والدہ کے بال دیکھے. تو قبر کشائی جب ہوگی انہوں نے میری والدہ کے جسم کے اعضاء لے لیے. میری والدہ رپورٹ تو ٹائم لگتا ہے اس پہ, تو کوئی ایک 25 دن مانگتے ہیں, اگر میکسیمم 25 دن تو مانگتے ہیں وہ. اگر فورینزک لیب کی رپورٹ ابھی نہیں ہے, وہ ہمیں کسی نے بولا 15 دن لگتے ہیں, مہینہ لگتا ہے, وہ پتہ نہیں کب آنی ہے. لیکن جو مینول رپورٹ ہے اس میں ڈاکٹروں نے موقع پہ تصدیق کر دی تھی کہ والدہ پہ تشدد ہوا ہے, جسم کے اوپر نشانات ابھی بھی ہیں. نعمان بھائی رپورٹ بھی آ گئی, پولیس کی مدد سے آپ نے اپنے بہنوئی, اپنے جو آپ کا اسٹیپ بھائی تھا اس کو, اور فی الحال جو آپ کی بیگم ہے بقول آپ کے وہ ابھی سسرال میں ہے, ڈلیوری کا ویٹ کیا جا رہا ہے, وہ 2 گرفتار ہیں. اس وقت آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ تو اکیلے ہیں, ایک اور آپ کا بھائی ہے,
اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ خود بھی رینٹ پہ اور فائنینشلی شاید اس کیس کو نہ لڑ پائیں اگر پیسوں کی بات آ جائے، لیکن دوسری جب جو پارٹی ہے وہ اتنی اہمیت یا اتنی وہ رکھتی ہے طاقت، خوف کس چیز کا آپ کو کہ یہ نکلوا سکتے ہیں ان کو باہر، اور اگر نکلوا کے اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے کہ آپ نے اس کیس کو کیوں پرسو کیا؟ بھائی مجھے میرے سسرال والوں نے جس دن میں نے اپنی بیوی کو گھر سے اٹھوایا ہے پولیس کو ساتھ لے جا کر، تو میرے سالوں نے اسی دن مجھے تھانے میں بھی گالیاں نکالی ہیں، کیونکہ یہ سب تھانے آ گئے تھے پیچھے، وہاں پہ بھی نکالی ہیں، اور ایک ہی بات کرتے تھے کہ اینو تو 2 2.5 3 مہینہ تک اسی لائیں گے، تو اپنی فکر کر، تو لبیں گا نہیں اپنے کار، تینوں تیرا نام و نشان نہیں دے گا، یہ تو اپنا بندوبست کر. اپنا بندوبست کر. فائنینشیل طور پہ وہ کافی سٹرونگ ہیں، وہ میرا اتنے نہیں ہے، میں ایک کرایہ دار ہوں، میرا گھر بھی کرائے کا ہے، تو میرے گھر کا سرکٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. میرے جو بہن کے سسرال والے ہیں وہ بھی کافی مال والے ہیں. میرے بس مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ مجھے اپنے قانون پہ ابھی یقین نہیں آ رہا. مجھے اپنے اس قانون پہ تب یقین آئے گا جب یہ میرے تینوں ملزموں کو سزا ہوگی، عبرت کا نشان بنیں گے، اس دن مجھے اپنے قانون پہ یقین ہوگا. لفظی طور پر اس وقت ہر میرے ساتھ ہیں، ہر کوئی دلاسا دے رہا ہے، پولیس والے بھی دلاسا دے رہے ہیں کہ بھائی ہم 302 میں ہیں، یہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. کیونکہ میں موبائلوں پہ بھی دیکھتا ہوں، سوشل میڈیاز پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ہوتا ہے، تو میں بس اسی چیز سے ڈرتا ہوں، جس طرح لوگوں کی ایک کہانیاں بنی ہیں، میں بھی کہانی کی خالی کہانی نہ رہ جائے، کہ ان کو ایک سزا ملے کہ ان کو میری والدہ کو ترپا کے انہوں نے قتل کیا ہے، اور اس کی چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. یہاں پہ سب مر گئے تھے، جن لوگوں نے بھی میری والدہ کی چیخیں سنی ہے، کسی میں بھی اتنا نہیں تھا کہ جا کر ہم کسی پولیس کو بتا دیں. محلے دار بھی کوئی محلے داروں نے، میری معلم کالی نے سارا کچھ دیکھا ہے. اچھا، وہ اوپر سب کسی کو یاد نہیں. بھائی میری معلم کالی نے سارا لائیو دیکھا ہے. اس نے بتایا کہ میری بیوی دروازے کو جب میرے بہنوئی نے انہوں نے مارا ہے، بعد میں میرا بہنوئی کمرے میں لے گیا، میری والدہ کو گرے بند سے پکڑ کے، حمزہ بھی اندر چلا گیا، اور میری بیوی دروازے کو کان لگا کر، کیونکہ وہ دروازہ خراب ہے، ساتھ والے دروازے کا لوک بھی خراب ہے، تو وہ دروازے کو کھینچ کے کان لگا کے میری والدہ کی تسلی سے چیخیں سنتی رہی ہے. اور یہ وقوع بھی لوگ دیکھتے رہے. جی. اور معلم کالی نے ہمیں یہی بتایا کہ بیٹا اتنا تو پتا تھا کہ آپ کی والدہ کو مار رہے ہیں، جگر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ مرڈر ہو جانا ہے، کہ آپ کا بہنوئی ہے، باہر کا تو کوئی بندہ ہے نہیں تھا، آپ کا بھائی تھا، آپ کی بیوی تھی. تو جس طرح دوسرے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو یہی پتا تھا کہ فیملی لڑائی جھگڑا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد ہمیں آواز آ جاتی ہے کہ نیچے والی باجی فوت ہو گئی ہیں. تو کہتی ہمیں بھی ان چیز کا نہیں پتا تھا. غسل ہوتا ہے میری والدہ کو، جب غسل دیا جاتا ہے تو عثمان کی اینک میری والدہ کے گلے سے نکلتی ہے خون آلود. جس نے یہ بہانہ لگایا آپ کی مسز کے ساتھ کہ میں گر گئی میرے سے. ہاں، کہ مجھ سے گر گئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خون آلود کپڑوں میں وہ جب گھر گیا ہے، میری بہن کپڑے دھو رہی تھی، اس کو نہیں پتا کہ اس کے کپڑوں پہ اس کی ماں کا ہی خون لگا ہوا ہے، اور وہ الٹا اسی کی قمیض اتروا کے اس سے وہ چیک کرنے لگ گئی کہ میرے شوہر کو کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، یہ خون کہاں سے لگ گیا. وہ پریشان ہو گئی، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ کسی شخص کا خون ہے. وہ فون سن رہا تھا تو چنگچی رکشے کے ساتھ اس کی یہ قمیض پھنس گئی اور وہ گر گیا. اس کو میں ہاسپٹل چھوڑ کے آؤں، اس کا بلڈ لگا ہوا ہے. یہ نعمان صاحب ہیں جی. اور نعمان صاحب کی گزارش ریکویسٹ صرف یہ ہے حکومت سے بھی کہ خاص طور پہ کہ اس وقت ان کے پاس کوئی تگڑا وکیل بھی نہیں ہے، نہ کوئی اتنا پیسہ کہ یہ اس کیس کو آگے لے کر چل سکیں. یہ ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی کہ ریاست اس کیس میں انٹرفیئر کرے اور ان 3 ملزمان کو عبرت کا نشان بنائے. اور میرے خیال میں کہ شاید تاریخ میں بھی کہیں بھی ایسا آپ کو کیس ملے گا ہی نہیں کہ اپنے ہی گھر میں قاتل موجود ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہیں، لیکن انتظار کریں کہ میرے پاس پکے ثبوت آئیں تو پھر میں ان کو گرفتار کرواؤں. 2 لوگ تو اس وقت جیل میں ہیں، تیسرا شخص جو کہ چند روز اور اللہ کرے سوشل میڈیا پر، جب تک سوشل میڈیا پر انٹرویو سامنے آتے رہیں گے تو پولیس میرے خیال میں شاید ایکٹیو رہے گی، یا ان کو وہ سہولیات بھی نہ مل سکیں. لیکن جیسی آواز تھوڑی دبنا شروع ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ پولیس بھی ان کو سہولت فراہم کرے گی. لیکن یہ آواز آپ نے بلند رکھنی ہے
کہ اس کیس کو سوشل میڈیا پر اس طرح اٹھا کے رکھیں, ویڈیوز کو شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی گورنمنٹ کے کسی عہدیدار تک یہ ویڈیو پہنچے تاکہ وہ ان کے گھر آئے, داد رسی کرے اور اس کیس کا فالو اپ لے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.